سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ واضح ہے کہ سوجن کا پانی نہ صرف پیروں پر ورم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات اس سے جسم کے تمام اعضاء بھی متاثر ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب یہ پانی پھیپھڑوں میں جمع ہونے لگے تو مریض کو سانس پھولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، خصوصاً سیڑھیاں چڑھنے، پیدل چلتے ہوئے، کام کے دوران، بسا اوقات لیٹے ہوئے بھی، چونکہ ایک طرف تو پھیپھڑوں کو خون مناسب مقدار میں فراہم نہیں ہو رہا ہوتا تو دوسری طرف ان میں پانی بھی جمع ہونے لگتا ہے، لہذا خون مناسب مقدار میں آکسیجن پھیپھڑوں سے لے کر نہیں آتا، دل کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے، خون کا حجم بھی بڑھ کر وجود میں پھیل جاتا ہے، اس دباؤ کے باعث پیر پر سوجن آ جاتی ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ دل کے 4 والوز ہیں اور اس رو سے سیدھے ہاتھ کی طرف یعنی کہ رائٹ وینٹریکل اور ایٹریم ہوتے ہیں، خون وریدوں کے ذریعے سیدھے ہاتھ کے اوپر والے خانے کے میں آتا ہے، یہاں سے وہ نیچے کی طرف وینٹریکل میں چلا جاتا ہے اور پھر پمپ کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچ جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر کے آکسیجن جذب کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دل کے بائیں جانب ایٹریم میں آتا ہے اور پھر وینٹریکل میں چلا جاتا ہے، یہاں سے دل بھرپور طاقت کے ساتھ پمپ کر کے خون کو پورے جسم میں فراہم کرتا ہے۔ واضح ہے کہ دل کا یہی خانہ یعنی کہ لیفٹ وینٹریکل سب سے زیادہ کام کرتا ہے، یعنی خوب دباؤ کے ساتھ خون پورے جسم میں دھکیل دیتا ہے۔ اگر یہ بذات خود کمزور پڑ جائے، جس کی سب سے بڑی وجہ اس کی اپنی شریانیں ہیں جن میں خون کے لوتھڑے یا کولیسٹرول جمنے کے باعث رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور دل کے اپنے پٹھوں کے کام کرنے کے لیے خون پوری مقدار میں نہیں ملتا یا کم ملتا ہے، اسے طبی اصطلاح میں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوجن کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔ دراصل دل جن رگوں میں شدت کے ساتھ خون پمپ کرتا ہے وہاں رکاوٹ یا مزاحمت آڑے آ جاتی ہے تو دل کو مزید طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دل اس طاقت کو اپنی غذا یعنی کہ کی وجہ سے ان میں جمنے والے کولیسٹرول ہیں یعنی کہ جو غذا اس کو ملنی چاہیے خون وہ پوری نہیں کرتا، نتیجتاً آہستہ آہستہ دل کی رگیں موٹی ہونے لگتی ہیں اور ان کا راستہ کم ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ ان میں جمنے والا کولیسٹرول ہے۔ تیسرا عنصر ان کے اپنے والوز میں خرابی ہے، جس کے باعث بھی پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے، جبکہ سیدھے ہاتھ کی طرف دل جو پھیپھڑوں کو خون مہیا کرتا ہے اس میں بہت ہلکا دباؤ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی رگوں یا پھیپھڑوں میں اس کی گردش میں رکاوٹ آ جائے تو بیک پریشر آ جاتا ہے اور یہ رکاوٹ پھیپھڑوں کے دائمی بیماری کی باعث ہو سکتی ہے، جیسا کہ ایمفیسیما وغیرہ میں۔ بسا اوقات دل کے اپنے پٹھے نامعلوم وجہ کی وجہ باعث بھی کمزور ہونے لگتے ہیں، جسے طبی ماہرین کارڈیو مایوپیتھی کہتے ہیں۔ یہ بیماری شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، تاہم کئی کیفیات کے نتیجے میں پیروں پر سوجن، پھیپھڑوں میں گڑگڑاہٹ کی آوازیں، دل کی رفتار کم پڑ جانا، گردن کی رگوں کا پھول جانا جیسی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اگر اس قسم کے علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنے ڈائگنوسس اور تشخیص صحیح طور پر کرائیں اور علاج کرا کر اپنے آپ کو تندرست رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا نہ کیا تو وقت گزرنے کے ساتھ دل کو ناکافی
اور ایسا نقصان پہنچ سکتا ہے جو کہ وہ ٹھیک نہ ہو سکے۔